الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، سامعین کرام، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، پردہ نشین میری ماؤں بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو یہ ایک ایسا سفر ہے جس کو تیسرا سفر کہتے ہیں. اس سے پہلے انسان کا 2 سفر گزر چکا. ایک سفر وہ تھا جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ابتدا سے لے کر انتہا تک جتنے انسان اس دنیا میں آنے والے تھے سب کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشتوں سے اور ان کی اولادوں کی پشتوں سے ان کی اولادوں کو نکال کر جمع کر کے اللہ تبارک و تعالی نے یہ عہد لیا: کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں. قالوا بلا، آپ ہمارے رب ہیں. یہ انسان کا پہلا سفر تھا. اس عہد میں سب سے پہلے اگر کسی نے اقرار کیا تو ہمارے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا. اس کے بعد دیگر حضرات نے کہا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے پالنہار ہیں، آپ ہی ہمارے خالق ہیں، آپ ہی ہمیں اس دنیا میں بھیجنے والے ہیں، آپ ہی ہمیں موت دینے والے ہیں. سب نے اقرار کر لیا. اس کے بعد انسان کا دوسرا سفر شروع ہوتا ہے. وہ صلب پدر ہے. صلب پدر سے صلب رحم مادر میں آ کر انسان کی مدت زیادہ دن تک نہیں رہتی ہے، وہ صرف 9 مہینہ، تقریباً 9 مہینے ہیں. اس سفر کے بعد انسان کا اصل سفر شروع ہوتا ہے اور وہ سفر دنیا کا ہے، وہ سفر عالم دنیا ہے. یہ اختیاری سفر ہے کہ انسان ہر کام میں اختیار ہے. جس راستے میں بھی چلے وہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو قدم اٹھا رہا ہوں میں اس راستے پر جا رہا ہوں، وہ راستہ میرے لیے کیسا ہے؟ یہ ہدایت کا راستہ ہے یا ضلالت کا راستہ ہے؟ یہ نیکی کا راستہ ہے یا بدی کا راستہ ہے؟ اس راستے میں ہمیں گناہ ملیں گے یا اس راستے میں ہمیں نیکی ملیں گے؟ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ اختیار ڈال دیا. یہ سفر بہت کٹھن سفر ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. آپ کیا کر رہے ہیں اس دنیا میں؟ اس دنیا میں جو آپ کو بھیجا گیا، اس دنیا کی رنگینیوں میں آپ کھو گئے، اولادوں کی محبت میں کھو گئے، بیویوں کی محبت میں کھو گئے، بیویوں کی وجہ سے ماں باپ کو چھوڑ دیا، آپ گھر چھوڑ کر چلے گئے. یاد رکھیے یہ سفر انسان کا قدم قدم پہ امتحان لینے والا ہے.
اس کے بعد جو سفر ہونے والا ہے وہ عالم برزخ کا سفر ہے، زمین کے پیٹ کا سفر ہے، جس میں آپ کو سلا دیا جائے گا اور آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، صرف آپ کے اعمال ہوں گے۔ آپ نے دنیا میں کیا کیا، دنیا میں کتنے خیرات کیے، مسجد کے لیے آپ نے کتنے پیسے جمع کیے، آپ نے دیگر کاموں کے لیے کتنے پیسے خرچ کیے، اولادوں کی تعلیم کے لیے آپ نے کتنے پیسے جمع کیے، آپ نے دنیاوی تعلیم کے لیے پیسے تو بہت خرچ کیا، لیکن دینی تعلیم کے لیے آپ نے کتنے پیسے خرچ کیے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو عالم برزخ میں دکھایا جائے گا، اور جو کچھ آپ دنیا میں کیے ہوں گے اس کا حساب و کتاب عالم برزخی میں شروع ہو جائے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ من مات فقد قامت قیامہ، کہ جو بندہ مر گیا اس کی قیامت وہیں سے شروع ہو گئی۔ اس کے بعد پھر عالم آخرت